وہ مسکرا کر اس کے سامنے آ بیٹھی، جبکہ مقابل نے بیزاری سے اس کو دیکھا، جسے اس نے محسوس کر لیا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا زاویہ دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ چہرے پر سے مسکراہٹ رفتہ رفتہ جانے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، میں تمہیں بس یہ بتانے آیا ہوں نین کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، وہ اتنے آرام سے بول گیا تھا، جبکہ نین کے چہرے کی ساری شادابی ختم ہو گئی۔ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں اداسی سی آ گئی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ نین نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو یہ بات حقیقت ہے، ہماری اسٹیٹس میں بہت فرق ہے یار، اور مجھے اپنی مما کی بات سمجھ آ گئی ہے، تو شادی کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ لاپرواہی سے بولا، مگر ہماری محبت… جیسے قدموں میں سے دم سا نکل رہا تھا رفتہ رفتہ۔ دیکھو محبت، وہ مسکرایا، تم قابل محبت ہو، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ نین اس کو دیکھنے لگی۔ چلتا ہوں، اس نے کہا اور گلاسز لگا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو بھی چند دن پہلے اس نے لی تھی، جبکہ نین اس کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ احمد کے ساتھ گزرا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ بڑوں نے ان کی منگنی کی تھی اور احمد نے کیسے واضح کیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس کی اس محبت کی وجہ سے تو وہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی تھی کہ دل میں کب اس کا نام گونجنے لگا پتہ ہی نہیں چلا، اور آج وہ کتنے آرام سے کہہ گیا تھا کہ شادی نہیں کرے گا اسٹیٹس کی وجہ سے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے جو چاہ کر بھی رک نہیں رہے تھے۔ وہ اٹھی اور بیٹھک سے صحن میں آ گئی۔ احمد نے کیا بات کی ہے؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ نوٹس لینے آیا تھا، وہ وہیں رکھے تھے تو میں نے دے دیے، نین نے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بیٹا شادی سے پہلے اس طرح ملنا ملانا کہاں اچھا لگتا ہے، ایک عزت ہی ہے تو ہمارے پاس بیٹا۔ اس کو ہی سنبھال سنبھال کر چلنا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے کہہ کر چلی گئی، جبکہ اس کی آنکھیں ایک بار پھر گیلی ہو چلی تھی اور وضو کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں اس کی باقی بہنیں بھی تھیں، مگر کسی کی توجہ اس پر نہیں گئی کیونکہ نماز تو ساری ہی پڑھتی تھیں۔ اس کا سیل فون بج رہا تھا جسے اس نے جھنجھلا کر اٹھایا۔ نیند برباد کر دی، آج ہی آفس میں اتنا کام کیا تھا، پہلا دن جو تھا آفس میں، اوپر سے کبیر نے تو گھن چکر ہی بنا دیا تھا۔ سیل فون چیک کیا اور سالار کی کال تھی۔ اس نے کال پک کی۔ جی بھیا، وہ بولا۔ یار لان میں آؤ، اس نے بس اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ زین مر گیا ہے جو مجھے اٹھایا ہے، وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا، جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ زین اپنے کمرے میں ہے یا کہاں ہے۔ وہ لان میں آیا تو اس کا مشہور بھائی جو فلم و ڈراموں میں کام کرتا تھا دیوار پر چڑھا بیٹھا تھا۔ حارث کو سب سمجھ آ گئی اندر آنے کی ڈرامے ہیں۔ یار ہاتھ دو، کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ سالار نے کہا تو حارث نے آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ دیا، جس کا سہارا لے کر وہ اندر گھر میں داخل ہوا۔ ہمارے گھر میں دروازہ بھی ہے۔ حارث نے اس کو دیکھا، جس میں قدم رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا باپ میری بوٹیاں کر دیتا۔ سالار کپڑے جھاڑنے لگا۔ تو آپ کو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا مجھے نہیں پتا آپ کے پاس فلیٹ بھی ہے محترم؟ حارث نے آنکھیں گھمائیں۔ دیکھو بڑے بھائی پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سالار نے گھورا۔ تو بڑا بھائی میری مدد نہ لیتا؟ حارث نے بھی دو بدو جواب دیا۔ سالار نے اس کی گردن پر گھما کر ہاتھ مارا اور اندر جانے لگا۔ حارث بھی گردن رگڑتا اندر آ گیا۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ سالار کے پیچھے کچن میں آ گیا جو ادھر ادھر چیزیں پلٹتا کھانے کے لیے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پوچھو، کھانے کو جھوٹا کرتے ہوئے وہ بولا۔ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو آپ اتنا بھڑک گئے؟ حارث کی بات پر سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، سالار نے کہا اور فریزر کھولا۔ آپ نے بابا پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو یہ عام بات ہے؟ حارث نے جیسے اسے یاد دلایا، یہی تو بات ہے، تبھی تو یہاں واپس آ گیا ہوں۔ اس نے ٹرائفل کھاتے ہوئے جواب دیا۔ ضرورت ہی کیا تھی ایسا کرنے کی؟ حارث نے شانے اچکائے۔ تم میرے باپ نہ بنو، نکلو یہاں سے، میں نے تم سے اتنے سوال کر لیے، نہ تو لگ پتہ جائے گا تمہیں۔ سالار نے اس کو گھورا۔ کر لے، میں کون سا ڈرتا ہوں؟ حارث نے بھی لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تو پھر کب کا ویزا لگا میرے بھائی کا؟ ایک آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جبکہ حارث چونک کر رہ گیا۔ یہ اس نے کہاں سن لی تھی بات؟ وہ تو اس وقت باہر تھا جب وہ یہ بات کر کے اپنے روم سے نکلا تھا۔ حارث کی حیران شکل دیکھ کر سالار ہنس دیا۔ تم اس مغالطے میں غلط ہو میرے بھائی، کہ تمہیں میں یا کبیر اس کے قبضے میں آنے دیں گے؟ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ حارث نے مٹھیاں بھیج دی تھیں۔ یقیناً یہ بات آیت نے نکالی ہوگی جو دوسرے شادی کا ذکر اس سے کر کے آیا تھا۔ اس کا سارا دھیان آیت کی جانب چلا گیا۔ وہ یوں ہی بھڑکتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ نئے سرے سے پریشانی لگ گئی تھی کہ کبیر یہ بات جان گیا تو اس کی ساری کوششیں بیکار تھیں۔ اس نے مٹھی ہتھیلی پر ماری۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی کہ اس کا دل کی آیت کا جا کے گلا دبا دے۔ حارث کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھ کر اس نے بابا کے کمرے کی جانب دیکھا۔ لائٹ آف تھی، وقت بھی تو کافی ہو گیا تھا۔ وہ اپنے پوشن میں جانے لگا۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ باؤل سے یوں ہی کھاتا اوپر آ گیا۔ اپنے روم کی لائٹ آن کی تو گلاس وال پر نگاہ گئی۔ وہ بے اختیار ہی وہاں گلاس وال کے نزدیک آ گیا اور پردے ہٹا دیے۔ ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتا نگاہ وہاں چلی گئی جہاں وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسی بینچ پر بیٹھی تھی۔ سالار پیچھے پلٹا۔
ہاتھ میں باؤل پکڑے وہ روم سے جلدی سے نکلا اور ارد گرد دیکھتا ہوا عدیل کے پوشن کی جانب آ گیا۔ لائٹس اس پوشن کی آف تھیں یا شاید جان بوجھ کر کی گئی تھی کہ کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑے جو باہر آئی ہوئی تھی۔ سالار بنا ڈرے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ روشنی ہوتی ہے یا نہیں، وہ قابل سٹ پٹا ہی گئی۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زیمل کو سب سے پہلے اپنے بالوں کی فکر ہوئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے خود کو ڈھانپا اور وہاں سے جانے لگی۔ سالار نے وہ باؤل بینچ پر رکھا اور ہاتھ جھاڑ کر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے۔ کیسے ہوئی ہے تمہاری شادی اس سے؟ اس نے سوال کیا۔ لہجہ سنجیدہ تھا۔ زیمل نے اس کو ایک نگاہ دیکھا اور اپنا چہرہ بھی چما لیا۔ اس کے چہرے پر عدیل کی مار پٹائی کے کئی نشان تھے، تبھی اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا، جبکہ سالار کی نظر واقعی ان نشانوں پر نہیں گئی تھی۔ اندھیرے میں اسے وہ نشان نظر بھی نہیں آنے تھے۔ اس کا سوال زیمل کو بے معنی لگا، تبھی وہ وہاں سے پھر سے جانے لگی۔ رک جاؤ، اس نے دوبارہ سے اسے ٹوکا۔ زیمل کے قدم پھر سے رک گئے۔ جائیں آپ یہاں سے، میڈم مجھے ماریں گے پھر آپ کی وجہ سے، وہ چہرہ موڑے بولی۔ سالار نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ کون میڈم؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ زیمل نے جواب نہیں دیا۔ افشین چچی؟ وہ شجدر سا پوچھنے لگا۔ زیمل نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کو دیکھا اور پھر سے جانے لگی۔ شٹ اپ، رک جاؤ وہیں، وہ ایک دم چیخا۔ پلیز آواز مت نکالے، وہ مجھے ماریں گے۔ کون مارے گا تمہیں؟ سالار چڑھ کر اس کی نقل اتارنے لگا۔ عدیل، زیمل نے جواب دیا۔ ہاں، بڑا معتبر اور باعزت ہے نا جس کا ذکر ایسے کر رہی ہو؟ سالار کو الجھن ہوئی۔ زیمل پھر سے جانے لگی۔ سالار نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بے اختیاری عمل تھا جو اس سے ہوا تھا۔ زیمل کی آنکھیں حیرانگی سے پھیلیں۔ وہیں سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو تمہیں میری وجہ سے مار پڑی تھی؟ وہ پوچھنے لگا، جیسے اسے فرق نہ پڑا ہو اس حرکت سے۔ برائے مہربانی یہاں دوبارہ مت آئیے گا، زیمل نے کہا اور وہاں سے بنا رکے چلی گئی۔ سالار جبکہ اس کے گورے پاؤں جس طرح گھاس پر رکھے جا رہے تھے، انہیں توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں کھڑا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ عدیل کے لیے وہاں ایک جھولا بھی لگا تھا۔ افشین نے ہر چیز مہیا کی ہوئی تھی۔ سالار اس جھولے کے نزدیک گیا اور اس کو اس کے ہینڈل سے نکال کر اس کی سیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے وہ سیٹ درخت کے پیچھے چھپا دی۔ دروازے کی اوٹ میں سے زیمل یہ سارے نظارے دیکھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر کیا حرکتیں کر رہا ہے۔ وہ اپنے کام سے مطمئن ہو کر گنگناتا ہوا اپنا باؤل اٹھا کر ایک نظر اس بند کمرے کو دیکھ کر وہاں سے آ گیا۔ البتہ افشین چاچی پر اسے اب غصہ بھی خوب آیا کہ وہ اپنے پاگل بیٹے کے لیے کسی لڑکی کو کیسے مار پیٹ سکتی ہیں۔ اپنے روم میں آ کر وہ شاور لینے جاتا کہ گلاس وال پر نگاہ گئی۔ اندھیرے میں جو ہیولا اس طرف آیا تیزی سے بڑھا تھا جہاں وہ سیٹنگ چھپاڑ کر آیا تھا، اور جلدی سے وہ سیٹنگ نکال کر اس نے وہ سیٹ درخت کے پیچھے چھپا دی۔ وہ دروازے کی اوٹ میں سے زیمل یہ سارے نظارے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر کیا حرکتیں کر رہا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد وہ سیٹنگ اس سے لگ ہی گئی۔ سالار حیرانگی سے یہ دیکھ رہا تھا۔ لگانے کے بعد وہ اندر چلی گئی۔ سالار کے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے تھے، ڈرپوک۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ 2 دن سے خاموشی ہی تھی۔ کبیر، عارض، مرتضیٰ، یہاں تک کہ سارے بھائی اور پریشے عمل سب ناشتہ کر رہے تھے۔ آیت اور سالار البتہ نہیں تھے۔ مما، میں نے آپ سے کچھ کہا تھا؟ کبیر نے اچانک ہی بیچ میں بات ڈالی۔ اوہ ہاں مدیحہ، میں نے تمہیں کہا تھا تم ایمن کی طرف جاؤ شگن کا سامان لے کر۔ کبیر، اور عارض کی شادی کا ارادہ ہو رہا ہے میرا، آیت کی رخصتی کا، مرتضیٰ تفصیلی بولے۔ مدیحہ کے دل کو جیسے سکون سا ملا کہ بالآخر ان کے دل میں آیت کا خیال خود ہی آ گیا، جبکہ وہ تو کب سے حیلے بہانے تلاش کر رہی تھیں کہ کیسے ان سے بات کرے۔ عارض کا نوالہ وہیں رک گیا، جبکہ کبیر نے صبر سے ماں کی جانب دیکھا۔ بابا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، عارض نے سہولت سے کہا۔ کیوں بیٹے، بھاگنے کا پلان بنا رہے ہو؟ مرتضیٰ سخت نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ عارض نے کانٹا رکھا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آیت سے نہ ہی نکاح کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی رخصتی کر کے اسے اپنے سر پر بٹھانا چاہتا، وہ بنا لحاظ کے بولا تھا۔ بد لحاظ مرتضیٰ تو جیسے سالار کی بات پر بھرے بیٹھے تھے، ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے۔ کبیر نے ان کو عارض تک پہنچنے سے پہلے روکا۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم دونوں نے؟ ایک دم دھاڑے، اور یہ دھاڑ کسی کی نیند میں خلل ڈال گئی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ عارض چپ چاپ بیٹھا رہا۔ بابا پلیز آرام سے بیٹھیں، پرسوں بھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس سے اس موضوع پر میں خود بات کر لوں گا۔ کبیر نے انہیں مزید اشتعال میں آنے سے روکا۔ وہ بدبخت نہ جانے کہاں مرا ہوا ہے، 2 دن سے گھر نہیں آیا، اور ایک یہ ہے۔ دونوں نے مل کر ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ کہہ دو اس کو جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا، وہ انگلی اٹھا کر بولے۔ دوسری طرف خاموش بیٹھے زین کی نگاہ سالار پر گئی۔
جو کہ اشاروں میں اس سے پوچھ رہا تھا معاملہ کیا ہے۔ سالار کو دیکھ کر زین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ان کچھ دنوں میں ویک بھی ہو گیا تھا اور کالج سے مسلسل بنک کر رہا تھا۔ زین کے سر جھکانے پر سالار ہمت کرتا نیچے آیا تھا اور سیڑھیوں سے شہزادے کو اترتے سب نے دیکھ لیا اور سر تھام لیے کہ اب ضرور کوئی نیا ڈرامہ ہوگا۔ کبیر نے اس کو گھورا کیونکہ مرتضیٰ کی نگاہ اس پر نہیں گئی تھی اور آنکھوں میں اسے وہاں سے جانے کا کہا، جس کو سالار نے ماننا ہی کب تھا۔ وہ خود سکون سے آیا۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے تمیز سے سلام کیا۔ مرتضیٰ نے اس کی جانب دیکھا اور مارے غصے سے اپنا جوتا نکال کر کھینچ کر اس کو مارا، جس کو ڈھیٹ انسان نے لپک کر کیچ کیا اور دانت نکالنے لگا۔ یہ کیوں آیا ہے اس گھر میں؟ وہ کبیر کی جانب دیکھ کر غصے سے بولے۔ میں بتاتا ہوں، کبیر سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ان کے نزدیک آیا اور اچانک ان کے گلے میں بازو ڈال لیے۔ مرتضیٰ نے غصے سے اس کو جھٹکا۔ اچھا نا، سوری، آپ کو پتہ ہے نا، غصے میں ہم چاروں آپ پر ہی گئے ہیں، وہ بولا اور ان کو جکڑ کر پیچھے سے پکڑے رکھا، کہیں ان کے ہاتھ چھوٹتے ہی ان کا ہاتھ اس کا منہ نہ سجا دیں۔ جبکہ باقی سب مسکرا دیے تھے۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا اور انہوں نے ایسے ہی منانا تھا۔ میرے منہ ہی کو آؤ گے، مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تم؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ نہیں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، میں تو بس ایسے ہی کبھی کبھی، وہ ہنستا ہوا بولا، جبکہ انہوں نے خود کو چھڑوا ہی لیا۔ سالار جلدی سے کبیر کے پاس پہنچ گیا۔ یار کچھ کر، میرے بھائی کو بولا تو کبیر نے باپ کو پکڑ کر چیئر پر بٹھایا۔ سامنے آؤ، اس نے سختی سے کہا۔ سالار کو دیکھا۔ تم سب کے کہنے سے پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں بے حد شرمندہ ہوں، اس نے کہا، جبکہ شکل سے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن بھائی، آپ کی شکل سے تو نہیں بتا رہی، عارض نے بیچ میں لقمہ دیا۔ کھوتے چپ کر، سالار گرایا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے وہ، مرتضیٰ بھڑکے۔ عارض نے ہنسی دبائی۔ یار بابا پلیز، سوری نا، آپ کہیں تو سزا کے طور پر آپ کا آفس جوائن کر لوں، بتائیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ جانتا تھا مرتضیٰ کی اولین خواہش اس کے سارے بیٹے کاروبار سنبھالیں۔ ہاں، وہ فوراً بولے، بڑے تیز ہیں آپ۔ سالار نے منہ موڑ لیا، جبکہ مرتضیٰ نے اس کی پیٹھ پر مکہ جڑا اور وہیں سالار کے ڈرامے شروع ہو گئے۔ مرتضیٰ خود بھی مسکرا دیے۔ انہیں وہ چاروں ہی عزیز تھے۔ ان کے مسکراتے ہی ماحول کی کثافت جاتی رہی۔ کبیر اور عارض آفس کے لیے اٹھے گئے۔ مما، میں لنچ ٹائم میں گھر آؤں گا، کبیر ان کو کہہ کر چلا گیا، جبکہ باقی سب بھی رفتہ رفتہ جانے لگے۔ تمہارے لیے ناشتہ لاؤں؟ سالار کو دیکھ کر مدیحہ نے پوچھا۔ او نو مما، مجھے سونا ہے، آپ کے شوہر کی وجہ سے اٹھا تھا بس، وہ انگڑائی لیتا ہوا بولا، جبکہ مدیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سدھر ہی نہیں سکتا تھا کبھی۔ زین کا کالج 5 دن بعد لوٹا تھا۔ سب سے مل کر وہ کوریڈور میں حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک روم میں لے آیا۔ حرم کی البتہ چیخیں نکل گئیں اس کی اس جرأت پر۔ جہاں اس نے پچھلے 5 دن گزارے تھے، انہوں نے ہی اسے اتنی جرأت دی تھی۔ کیسی ہو شمس؟ اس نے اس کی چوٹی میں سے کچھ نکلتی لٹوں کو نرمی سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہاری شکایت لگا دوں گی، حرم ڈرتی ڈرتی بولی۔ لگا دو، مسکرایا اور بے تابی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جبکہ حرم اسے دور سے رکھنے لگی۔ یار ڈرتی کیوں ہو اتنا؟ زین ہنسا۔ دور رہو مجھ سے، سچ کہہ رہی ہوں، میں تمہاری شکایت لگا دوں گی، حرم بولی۔ زین نے سر جھٹکا۔ کس کو لگاؤ گی؟ وہ ایک قدم دور ہوتا اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھنے لگا۔ حرم کو اس کی نظروں میں پہلے سے نرمی نہیں دکھائی دی، بلکہ اس وقت اس کے دیکھنے کے انداز میں عجیب سی ہوس پوشیدہ تھی۔ تبھی وہ کام سے اٹھی تھی۔ زین دوبارہ اس کے نزدیک ہوا، یہاں تک کہ نزدیک تر۔ حرم رونے لگی۔ کیا ہو گیا بیبی؟ جسٹ ریلیکس۔ زین نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ زین چھوڑو مجھے، اپنی کمر میں اس کا بازو رنگتا محسوس کر کے حرم چلائی اور اس کے چلانے پر زین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ادھر ادھر دیکھا، پیچھے احتشام کھڑا تھا، یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اور حرم نے ادھر ہی فائدہ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ احتشام اس کے نزدیک آ گیا۔ مال زبردست ہے، وہ بولا۔ وہ کوئی مال نہیں، مجھے پسند ہے، زین نے لاپرواہی سے کہا۔ میرے بھائی، اپنی پسند کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا۔ احتشام ہنسا۔ زین بھی ہنس دیا۔ چل کہیں پکڑتے ہیں اس کو، اس نے کہا۔ نہیں، زین نے نفی کی۔ چلنا یار، پہلا حق تو تیرا ہی ہے اس پر۔ احتشام نے اس کو بہلایا پھسلایا، جس پر زین نے حامی بھر دی۔ یہ بات بھول کر کہ وہ اس کی پسند تھی اور دونوں نے آج رات ہونے والی قوالی میں اس لڑکی کو پکڑنے کا پلان بنا لیا، مگر احتشام نے اس کو روکا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی، جس پر زین، مما آپ کو میں نے کہا تھا، اب جائیں۔ کبیر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میرے جانے پر ہنگامہ ہو جائے گا، تم ایمن کو جانتے ہو، تمہاری جتنی ہے، تمہاری ذہنی مطابقت اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ، انہوں نے اس کو سمجھایا۔ مما پلیز، وہ ان کا ہاتھ اٹھا کر بولا، میں نے آپ سے کبھی ضد نہیں کی کسی بھی بات پر، کسی بھی چیز پر۔ سالار ہر بات ضد پر منواتا رہا ہے، میں نے کبھی اس طرح نہیں کیا، آپ کو میری بات ماننی چاہیے، وہ بولا تو پھر مدیحہ پھیکا سا ہنسی۔ اچھا، تو ساری زندگی کی ضد تم اتنا اہم فیصلے پر نکالنا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو ایمن تمہاری منتظر ہے۔ بس یار، ایمن ایمن کیا، میں ایمن کا اچار ڈالوں، جبکہ وہ مجھے پسند ہی نہیں، وہ غصے سے بولا۔ مدیحہ اس کو دیکھنے لگی۔
آپ اٹھیں، بس میں نے سامان منگوا دیا ہے، سیدھی سی بات کریں ان سے جا کر۔ وہ عجلت میں بولا۔ مدیحہ نے خاموشی سے سر ہلایا کہ آیا وہ اس کو دیکھ کر تو آیا جس کے پیچھے اس کا بڑا بیٹا ایسا دیوانہ ہو رہا تھا۔ ان کے اٹھنے پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ آپ ریڈی ہو جائیں، میں ڈرائیور کو سمجھاتا ہوں ایڈریس۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا جبکہ مدیحہ فریش ہونے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئیں تو تنزیلہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ کہیں جا رہی ہیں بھابی؟ ہاں، تمہارے پاس ہی آ رہی تھی میں۔ چلو میرے ساتھ ذرا فریش ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مگر جانا کہاں ہے؟ تنزیلہ نے سوال کیا۔ جاؤ تم تیار ہو کر آؤ، انہوں نے کہا تو وہ تیار ہونے چلی گئیں جبکہ کبیر نے کچھ ہی دیر میں سب ارینج کر کے انہیں سی آف کیا اور خود مسکرا دیا۔ وہ جواب کا منتظر تھا، چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور سیل فون پر نین کی تصویر دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ میرا دل اور میرا کمرہ تمہارا منتظر ہے، دھیمے سے لہجے میں کہتے اس کی تصویر سے بولا اور سیل فون آف کر دیا۔ وہ ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ راستے میں تنزیلہ کو ساری بات سے آگاہ کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ مگر بھابھی بڑے بھائی تو بے حد غصہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے جانے پر بھی تنزیلہ کو فکر ہوئی جبکہ مدیحہ نے بھی سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر اس کی ضد کے آگے کیا کر سکتی ہوں میں؟ انہوں نے سرد سانس کھینچی اور راستہ دیکھنے لگی۔ ان کی بلیک بڑی ساری گاڑی تنگ چھوٹی گلیوں میں داخل ہوئی۔ لوگ اس گاڑی کی چمک دمک کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ احمد نے بھی اس گاڑی کو غور سے دیکھا کیونکہ وہ محلے میں سب سے بڑے گھر کا اور گاڑی کا مالک تھا۔ گاڑی دروازے کے آگے رکی تو مدیحہ اور تنزیلہ گاڑی سے اترے جبکہ محلے کے لوگ اب ان دونوں کو رک کر دیکھ رہے تھے، مگر دونوں کو ہی اپنی حیثیت سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ دونوں خاموش کھڑی تھی کہ ڈرائیور نے دروازہ بجایا اور نین نے دروازہ کھولا۔ سامنے گاڑی اور دو عورتوں کو دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹکیں جبکہ پورا محلہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، میں مدیحہ مرتضیٰ ہوں، آپ کی امی سے مل سکتی ہوں؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی حیران صورت کو دیکھ کر کہا۔ جی اندر آئیں، نین بولی اور دونوں عورتیں اندر داخل ہو گئیں جبکہ ڈرائیور نے سارا سامان اٹھا کر اندر رکھا۔ نین نے حیرت سے سامان کو دیکھا۔ تنزیلہ نے مسکرا کر مدیحہ کو دیکھا۔ بہت پیاری ہے بھابھی یہ بچی تو، وہ بولی مگر آواز دھیمی تھی۔ مجھے تو یہی لڑکی نین لگ رہی ہے۔ مدیحہ مسکرائی اور دونوں ہی صحن میں کھڑی ہو گئیں۔ نین نے دروازہ بند کیا، ان دونوں کو دیکھا۔ آنٹی آپ اندر آ جائیں، وہ بولی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو مدیحہ اور تنزیلہ اندر بیٹھ گئیں۔ تبھی وہاں نین کی والدہ بھی آ گئیں اور اپنے گھر میں عام سے گھر تھی، اتنے مہمان دیکھ کر حیران تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ مدیحہ مسکرا کر بولی تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، البتہ نظریں حیران تھیں۔ جاؤ پانی لے کر آؤ نین، اس کی ماں نے کہا تو وہ سیاہ لباس میں اس گھر کے چھوٹے سے گھر میں نگینے کی مانند لگ رہی تھی۔ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ تنزیلہ نے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ نین، نام ہے بڑی بیٹی ہے میری، وہ بولی تو دونوں نے سر ہلایا۔ ہم در حقیقت آپ کی بیٹی کا رشتہ لائے ہیں اپنے بیٹے کبیر کے لیے۔ میرا بڑا بیٹا ہے کبیر، اسٹیبلش ہے، مدیحہ بولی تو اندر پانی لاتے ہوئے نین وہیں رک گئی جبکہ اس کی والدہ نے گہرا سانس بھرا۔ میں آپ لوگوں کی بہت قدر کرتی ہوں، آپ لوگ آئے، مگر معافی چاہتی ہوں، میری بیٹی کا رشتہ تو اس کی پھوپھو کے گھر ہوا ہے، بلکہ کچھ ہی عرصے میں شادی بھی ہے، اور دوسری اہم بات ہمارے ہاں باہر کے لوگوں سے رشتہ نہیں کرتے۔ وہ بولی اور مدیحہ اور تنزیلہ کا چہرہ اتر سا گیا، دونوں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، معذرت چاہتی ہوں بہن، معلوم نہیں تھا ہمیں، مدیحہ نے کہا تو وہ مسکرا دی تو وہ دونوں اٹھ گئیں۔ نین باہر پانی لیے کھڑی تھی۔ مدیحہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چلتی گئیں جبکہ سارا سامان یوں ہی صحن میں تو نین کی والدہ نے کہا بھی کہ سامان، تو انہوں نے نین کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دیں۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم آتے تو کچھ لے کر ہی آتے، کہہ کر وہ سہولت سے چلی گئیں جبکہ دونوں ماں بیٹی حیران کھڑی تھیں پیچھے، جبکہ نین سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کبیر مرتضیٰ کون ہے۔ کبیر آفس سے جلد واپس لوٹ آیا اور جلدی سے باپ سے چھپ کر ماں کے پاس آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد مرتضیٰ تھوڑی دیر اسٹڈی میں ہوتے تھے۔ مدیحہ نے اس کو ساری بات بتا دی جبکہ کبیر کے چہرے پر سختی در آئی۔ کون سی منگنی، کیسے شادی، سب بکواس ہے، اب کل دوبارہ جائیں گے اور اس کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی پہنا دینا۔ وہ کڑک لہجے میں بولتا ان کے پاس سے اٹھ گیا۔ پاگل ہو گیا ہو کبیر؟ مدیحہ کو اب اس سے خوف آنے لگا۔ ہاں ہو گیا ہوں، وہ بھڑکا، مجھے نین چاہیے مما، یہ مذاق نہیں ہے، کبیر کو اپنے لیے کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ اس کے ایسے ہی کسی اور کا ہونے دے، یہ تو آپ اسے سیدھے طریقے سے لے آئیں، ورنہ میرے آپس طریقے اور بھی ہیں۔ وہ دھمکانے لگا، اور باپ کا کیا کرو گے اپنے، کیسے سنبھالو گے؟ وہ غصے سے بولیں۔ وہ ایک بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا، کیسے وہ لڑکی اس کے لیے لا سکتی تھی جس کی منگنی ہو چکی تھی اور شادی ہونے والی تھی، یا پھر کیسے وہ اپنے ساتھ منسلک احمد سے دامن بچا سکتا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں مما، کبیر ان کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، آنکھوں میں سرخ دو ڈورے شدید غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ کبیر بات سمجھو، میں کچھ نہیں سمجھوں گا مما، آپ جائیں کل، کبیر بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، مدیحہ نے صاف جواب دیا۔ کبیر ایک پل کو رک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔
ٹھیک ہے، پھر آگے جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار آپ ہوں گی، معین کی آنکھوں میں دیکھتا بے لچک سے لہجے میں بولا کبیر۔ ہوش کے ناخن لو۔ ایک دم مدیحہ اس کے پیچھے لپکی جو ان کے کمرے سے تیزی سے نکلا تھا۔ بہت اچھا ہے مسٹر سالار، اسے جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے، نہ کسی سے پوچھتا ہے نہ کسی کو جواب دیتا ہے، اور آج یہ بات مجھے محسوس ہو گئی ہے۔ وہ تیز قدم بڑھتا نیچے اترنے لگا۔ کبیر، ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو کیسے میں دوبارہ ایک ہی بات لے کر جا سکتی ہوں؟ مدیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑا جسے اس نے جھٹک دیا۔ کیوں؟ وہ دہاڑا، کیسے انکار کر دیا انہوں نے؟ کس کا رشتہ گیا تھا ان کے گھر؟ ماما کبیر مرتضیٰ کا۔ آپ بس ان کے اس فالتو سے انکار پر ہار مان گئی۔ لاؤنج میں اس کی دھاڑ گونجی۔ کبیر، فضول کی ضد چھوڑ دو، خود سوچو، وہ لوگ ہمیں جانتے تک نہیں، ایمن میں آخر کیا کمی ہے؟ مجھے نین چاہیے مما، وہ ان کے دونوں بازو جھنجھوڑ کر بولا، اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ فالتو ہیلے بہانے نہیں روک سکتے۔ چہرے کی شادابی میں سرخی سے کھل گئی تھی۔ اس کی اونچی آواز سن کر سب لاؤنج میں جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ مرتضیٰ بھی باہر نکل آئے۔ البتہ سالار کا پوشن چونکہ تیسری منزل پر تھا اس لیے اس تک آواز نہیں گئی تھی، اور زین کی آج قوالی نائٹ تھی، تبھی وہ شام سے ہی گھر سے باہر تھا۔ چڑھ گیا تمہاری اولاد پر ایک اور بار دورہ، مرتضیٰ بولے جبکہ کبیر نے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے مرتضیٰ بولے تو کبیر ایک پل کو رکا۔ خود جا رہا ہوں میں کبیر۔ مدیحہ حیران رہ گئی، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ کون ہے وہ لڑکی؟ کیسے لوگ ہیں آخر جو اس کا اتنا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ کبیر بنا جواب دیے جانے لگا۔ میں جاؤں گی کبیر، کل جاؤں گی، پھر سے رک جاؤ میرے بیٹے۔ مدیحہ ہار مانتی بولی، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں اپنے بیٹے کی خوشیاں کیسے برباد ہونے دوں؟ ہر غلط فیصلے پر ساتھ دینے مت کھڑی ہو جایا کرے، مرتضیٰ غصے سے بولے جبکہ کبیر نے انہیں اگنور کر دیا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں دوبارہ جائیں گی؟ کبیر نے یقین دہانی کرانے لگا جبکہ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ معمولی سا مسکرا دیا، جیسے اندر تک سکون اتر گیا، اور کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ بری طرح گھبراہٹ کا شکار ہو کر گھر میں داخل ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا کہ عمل سے ٹکرا گیا جس سے ساری نیند اڑ گئی۔ چھناکے سے گرنے والے انداز میں پانی کے گلاس کو اور کبھی زین کو دیکھ رہی تھی۔ زین کا وجود کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا زین؟ عمل کو اس کو دیکھ کر پریشانی ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ اچانک ہی چیخا۔ عمل ایک قدم دور ہوئی اور زین اپنے کمرے میں بھاگتا بند ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی وہ جلدی سے بیٹھ کے پیچھے چھپا تھا۔ نہیں، وہ زندہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں مارا۔ وہ کانپتے لہجے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتا بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہا تھا۔ عمل اور پریشا دونوں ہی قوالی میں نہیں گئی تھیں، جبکہ زین اکیلا گیا تھا۔ بند ٹھن کر وہ گاڑی لے کر پہلے احتشام کو پک کرنے گیا۔ تب تک اس کے دماغ میں کہیں بھی حرم کی بات نہیں تھی، جبکہ احتشام نے اس کی دوبارہ سے برین واشنگ کر کے اسے ایک دو ویڈیوز دکھائیں جو اس نے سہولت سے دیکھیں، اور اس کے بعد جیسے قوالی ایک گھنٹہ زین کا گزارنا مشکل ہو گیا۔ احتشام نے اس کی توجہ حرم کی جانب کروائی جو اپنی دوستوں کے ساتھ آئی تھی اور غرارہ شرٹ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زین کی آنکھوں میں چمک میں اضافہ ہو گیا اور اس نے مسکرا کر حرم کو دیکھا۔ حرم کی نگاہ بھی اس سے ملی اور اس سے جلدی سے نگاہ پھیر لی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی تھی، تبھی اس کے پاس ایک ملازم آیا جس نے اسے کولڈ ڈرنک سرو کی اور وہ اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ حرم نے وہاں سے ایکسکیوز کیا اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ واش روم کی طرف آئی، تبھی احتشام بھی اٹھا اور اس سے زین کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ زین احتشام کو روکنا چاہتا تھا مگر عجیب دماغی حالت ہو گئی تھی۔ وہ غلیظ ویڈیو دیکھ کر شیطان اس پر بری طرح سوار ہو گیا اور وہ دونوں حرم کے پیچھے چل دیے۔ حرم نے جیسے ہی ان دونوں کو اپنے پیچھے محسوس کیا، وہ بھاگنے لگی کہ احتشام نے اس کو جکڑ لیا۔ زین پلیز، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ حرم کو زین کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیا۔ احتشام کے بارے میں وہ اکثر سنتی رہی تھی کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ احتشام چھوڑو اسے، زین نے سختی سے کہا، اور پاگل ہاتھ لگا، موقع ضائع نہیں کرتے، دروازہ کھول کلاس روم کا، وہ بولا۔ زین نے اسے احتجاج کرانے کی کوشش کی مگر احتشام نے ایک نہ مانی اور اسے لے کر وہ زین کو دھکا دے کر کلاس روم میں بند ہو گیا۔ تو پاگل ہے، یہ زندگی کا مزہ ہے بے وقوف، اس کا دماغ میں سیٹ کرتا ہوں، تو رک۔ احتشام نے اس کو کہا۔ زین کا دل ڈوب سا رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہو۔ نہیں احتشام، میں کچھ ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اندر دے دیا۔ حرم کی آس بھری نظریں اس کا دل کاٹ رہی تھیں۔ وہ تو اس کی پسند تھی، وہ اپنی پسند کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ احتشام نے غصے میں زین کو دھکا دیا۔ زین دور جا گرا جبکہ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ احتشام زین دھاڑا اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ قوالی کا شور اتنا تھا کہ کسی کو آواز نہیں گئی۔ زین پیچھے مدد کے لیے بھاگا مگر حرم کی چیخوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ دوبارہ چلانے لگا، احتشام سالے دروازہ کھول۔ زین دھاڑا۔ اس نے اینٹ اٹھا کر لکڑی کے دروازے پر ماری۔ دروازہ ٹوٹ سا گیا تھا۔ پسینے میں شرابور زین اس طاق میں سے اندر کا منظر دیکھ کر دہل گیا۔
احتشام اس نے دروازہ کھولنے کی جان توڑ کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا، جبکہ احتشام کی حوث اس کی آنکھوں کے سامنے ایک معصوم لڑکی سے سب کچھ چھین گئی۔ حرم کی چیخیں رک گئی تھیں۔ زین آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جبکہ احتشام اپنا کام کر کے مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ حرم زین احتشام کو بھولے حرم کی جانب دوڑا، وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ حلیہ سارا برباد ہو گیا تھا۔ زین کا ہاتھ اس کی ناک سے نکلتے خون سے لگا۔ حرم اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا، دل کی دھڑکنوں کا شور کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ تم قاتل ہو، میرے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں یہ چند لفظ کہہ کر حرم سے منہ کے نکلے۔ تمہیں احتشام وہ گرایا اور احتشام کے پیچھے بھاگا۔ احتشام کو بیچ راستے میں ہی پکڑ کر اس نے بری طرح مارا، جبکہ احتشام نے اس کا زیادہ حشر بگاڑ دیا۔ سالے تو نے کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تیری بہت سی ویڈیوز ہیں میرے پاس جو میں تیرے گھر والوں کو دکھاؤں گا، احتشام نے اس کی گردن دباتے ہوئے کہا، جبکہ اسی اثنا میں دھڑم کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا اور دونوں کی آنکھیں گویا پھیل گئیں۔ حرم کی لاش اونتی منہ کے بل زمین پر پڑی تھی۔ حرم زین کے چلانے کی آواز پر احتشام اس سے ایک دم دور ہوا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود بھی ہونک تھا۔ حرم نے اس بلڈنگ میں سے چھلانگ لگا دی تھی۔ زین دوڑ کر حرم کے پاس آیا۔ تو قاتل ہے اس کا۔ احتشام کے منہ سے جاتے جاتے یہ الفاظ زین سن کے بوکھلا سا گیا اور پلٹ کر وہ خود بھی اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔